بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے آج کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ خبر ہے کہ کویت کے جنرل ٹریفک ڈپارٹمنٹ نے حال ہی میں 6 گورنروں میں حفاظتی ٹریفک مہم چلائی ہے، جس کے نتیجے میں 27,000 سے زیادہ ٹریفک خلاف ورزیوں کو جاری کیا گیا ہے، 79 گاڑیوں کو ضبط کیا گیا ہے اور 65 نابالغوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو بغیر لائسنس کے ڈرائیونگ کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ تمام گرفتار شدگان کو متعلقہ اداروں کے حوالے کر دیا گیا ہے، جہاں ان کے ساتھ مزید قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ اگلی خبر ٹریفک مہم کے حوالے سے شامل کرتے ہیں کہ 23 ڈرائیور غیر قانونی طور پر مسافروں کو لوڈ کرتے ہوئے اور ریگولر ٹیکسیوں کے طور پر کام کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ انہیں ڈیپوٹیشن سینٹر ریفر کیا گیا ہے۔ 71 لاپرواہ ڈرائیورز کو حراست میں لیا گیا، 37 کو قانون کے مطابق مطلوب ہونے پر گرفتار کیا گیا۔ 153 افراد بغیر رہائش کے بھی پکڑے گئے ہیں، ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ 107 مفرور مقدمات میں درج افراد کو گرفتار کیا گیا اور 11 کو منشیات اور شراب کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ کویت میں فوڈ ڈیلیوری ڈرائیورز پر 1 اکتوبر سے نیا قانون لاگو ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق کویت وزارت داخلہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری برائے ٹریفک اور آپریشن امور میجر جنرل جمال الصیغ نے وزارت تجارت اور کویت میونسپلٹی اور پبلک اتھارٹی بائی فوڈ اینڈ نیوٹریشن کے متعدد اسٹیک ہولڈر سے ملاقات کی تاکہ 1 اکتوبر سن 2022 سے ہوم ڈیلیوری سروس کمپنیوں کے لیے ایک میکانزم اور ضروریات کو مربوط اور تیار کیا جا سکے۔ وزارت داخلہ کے شعبہ تعلقات عامہ اور سکیورٹی میڈیا نے کہا ہے کہ میجر جنرل الصیغ کی متعلقہ احکام کے ساتھ ملاقات نائب وزیر اعظم، وزیر دفاع اور قائم مقام وزیر داخلہ شیخ طلال خالد الاحمد الصباح کی ہدایات پر منعقد ہوئی۔ محکمہ نے وضاحت کی ہے کہ میٹنگ کا مقصد کئی شرائط طے کرنا ہے، بشمول یہ کہ گاڑیوں کے ڈرائیور یعنی آرڈر کی ترسیل کے پاس وزارت صحت کی طرف سے جاری کردہ ہیلتھ سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے۔ کویت میونسپلٹی کے ساتھ مل کر اس کمپنی کا اسٹکر لگانا جس سے ڈیلیوری گاڑی کرنے کا تعلق ہے۔ گاڑی کے ڈرائیور کا اقامہ یعنی آرڈرز کی ڈیلیوری اسی کمپنی میں ہونی چاہیے جس کے لیے وہ کام کرتا ہے اور ڈرائیور کی یونیفارم سے وابستگی چاہے وہ گاڑی ہو یا موٹر سائیکل۔ وزارت نے متعلقہ کمپنیوں کے مالکان سے کہا ہے کہ وہ ہدایات اور ضابطے کے قوانین کی پابندی کریں، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ جو بھی ان شرائط کی خلاف ورزی کرے گا اس کا لائسنس معطل کر دیا جائے گا اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ ایک ایشیائی بوٹلیگر 140 بوتل شراب سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایم ڈی گورنریٹ کی کرمنل ڈپارٹمنٹ نے منگاف میں ایک ایشیائی باشندے کو مقامی طور پر کشید کی گئی شراب کی 140 پلاسٹک کی بوتلوں کے ساتھ گرفتار کیا جو فروخت کے لیے تیار تھی۔ اسے قانونی کارروائی کے لیے مجاز احکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ کسٹمز کی جنرل ایڈمنسٹریشن کے ڈائریکٹر جنرل سلیمان الفات نے انکشاف کیا ہے کہ ایئر کسٹم ڈپارٹمنٹ نے منشیات کی ایک بڑی مقدار ضبط کی ہے جو کہ 80 کلو گرام لاریکا پاؤڈر اور 3 لاکھ خالی کیپسول بھرے جانے کے لیے پکڑے گئے ہیں۔ روزنامہ الرائے کی رپورٹ کے مطابق ایشیائی ملک سے 4 کھیپیں آ رہی تھیں۔ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ دستاویزات میں قبضوں کو ٹیبل سالٹ، پینٹنگ ڈائنز اور فوڈ ایلیمنٹس کے طور پر بیان کیا گیا ہے، تاہم حقیقت یہ ہے کہ ان کو نشہ آور اور لیریکا پاؤڈر سے نکالا گیا تھا۔ الفات نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ہم کسٹم کے نظام کو ترقی دینے اور ملازمین کو اعلیٰ سطح پر تربیت دینے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس اسمگلروں سے نمٹنے کے لیے جدید معائنے کے طریقے بھی موجود ہیں۔